معروف نوجوان جرنلسٹ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں کی کلب عیاش بیوروکریٹس کی اماجگاہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ کی کلب کئی ادوار سے گزری ہے۔ پہلے دور میں ممبر ایک لڑکی ساتھ لاتا تھا جو عام طور پر غیر مسلم ہوتی تھی۔ بیشتر کا تعلق گوا سے بتایا جاتا تھا۔ کاروں کی چابیوں کے ذریعے پارٹنر کا انتخاب ہوتا اور ممبر اپنے پارٹنر کو لے کر واپس چلے جاتے۔ پھر کمروں کا دور آیا، بڑے بڑے بنگلے حاصل کیے گئے جس کے ہر کمرے میں پارٹنر پہلے سے موجود ہوتا۔ کمرے کے نمبروں کی قرعہ اندازی ہوتی اور رات کے پردے میں شیطان کا رقص ہوتا۔ عوامی دوڑ میں کمرے میں صرف وزیروں کے لیے رہ گئے، باقی لوگ ہال ہی میں مکروا چہرے لیے شیطان کو شرماتے۔ زیادہ تر پارٹیوں کا انتظام جن 4 بنگلوں میں کیا جاتا رہا، یہ بنگلے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، کلفٹن، شہید ملت روڈ اور مزار قائد کے پاس واقع تھے۔ کی کلب کی پارٹیوں کو 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا۔ اول درجے کی پارٹیوں میں صرف وفاقی وزراء، ان کے ہمجولی شریک ہوتے، جبکہ دوسرے درجے کی پارٹیاں صوبائی وزراء، افسران، تاجروں اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے ہوتی۔ شرکا کی تعداد بڑھی تو شکار پھانسنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کے عملے کے بعض ارکان کی خدمت بھی حاصل کی گئی کہ وہ شوقین فنکاراؤں کو کی کلب کی راہ دکھا دیں۔ چند بڑی بیگمات بھی یہ کارہائے نمایاں انجام دیتی رہیں۔ ہمارے ہاں جو روایت ہو چکی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے دعوے داروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں اب تک ان اڈوں کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چل سکا۔ ہمارے سراغ رساں اداروں کی نظر ان اڈوں پر کیوں نہیں پڑی؟ آخر وہ کون سے عوامل تھے جن کے باعث ان اڈوں سے مبینہ طور پر اغماض برتا گیا؟ راولپنڈی، اسلام آباد میں ایسے کلبوں کا انکشاف بھی ہوا جنہیں کی کلب کا نام دیا گیا۔ اکثر وزراء ان کلبوں کو رونق بخشنے کے لیے اپنی محبوباؤں کے ساتھ اکثر جاتے اور رات بھر ساغر و مینا کا کھیل کھیلنے کے بعد صبح واپس لوٹتے۔ ایسے لوگوں میں سابق وزیر ملک مختار احمد آوان اور ملک مشتاق اوان پیش تھے۔ ان کلبوں میں داد عیش دینے کا ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا جو اپنے لحاظ سے نہایت ہی منفرد تھا۔ اس کلب کو بنانے میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے بعض بااثر افراد شامل تھے۔ کلب کے ممبران ویکنڈ، اختتام ہفتہ پر ایک منتخب کردہ گیسٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوتے۔ ہر ممبر پر لازم ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے۔ اگر کمارہ ہے تو کسی بھی لڑکی کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا۔ ہر بنت حوا کو ایک کمرہ الاٹ کر دیا جاتا اور اس کے شوہر یا ساتھی کو چابی دی جاتی۔ یہ چابیاں لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دی جاتی اور صندوق کو ہلایا جاتا کہ چابیاں مل جائیں۔ پروگرام کے آغاز میں کلب ممبران اور ان کی ساتھی لڑکیاں گیسٹ ہاؤس کے بڑے ہال میں اکٹھے ہو جاتے اور پھر جام و ساقی لنڈھائے جاتے۔ پینے پلانے کے دور کے بعد ناچ کی محفل ہوتی اور جب یہ پروگرام اپنے عروج پر پہنچتا تو عورتوں کو ان کے متعلقہ کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ کلب ممبران صندوق میں سے ہاتھ آئی چابی اٹھا لیتے اور چابی پر درج کمرہ کھول کر اس عورت کے ساتھ شب بسری کرتے۔ اس طریقہ واردات کے علاوہ بعض اوقات کاروں کی چابیاں بدل کر رات کو داد عیش دینے کے لیے ساتھی کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق یہ کی کلب اسلام آباد کے متعدد گیسٹ ہاؤسز میں ہوتے۔ ذرائع نے اس امر کا انکشاف بھی کیا ہے کہ کلب کے ممبران کے اکٹھے ہونے پر بجلی بند کر دی جاتی اور انہیں اجازت ہوتی کہ وہ وہاں پر موجود جس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جائیں۔ عوامی حلقوں کے مطابق گیسٹ ہاؤسز میں فحاشی اور بدکاری کا علم 1979 کے اوائل میں ہوا، جس کے لیے عوام الناس نے پہلے دبے دبے الفاظ میں انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ سلسلہ زور پکڑتا تھا۔ باخبر ذرائع نے اس امر کی بھی تصدیق کی کہ ضلعی انتظامیہ بشمول CIA سٹاف اور مقامی پولیس ایسے عناصر سے ملی ہوئی تھی اور ایسے اداروں کی سرپرستی بھی کرتی تھی۔ عام حالات میں ہوٹلوں پر چھاپے مارے جاتے، بدکردار افراد کو گرفتار کیا جاتا اور بڑی دھوم دھام سے اخباری کانفرنسوں میں اس کی تشہیر کی جاتی، مگر گیسٹ ہاؤسز پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جاتے تو جیالے اور PPP کے شرفا اپنی عادات کو پورا کرنے کے لیے کہاں جاتے؟ شفقت رسول اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں
اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز کی اندرونی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس ملک میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، ان میں سوائے چند ایک کے ہر ایک نے اس ملک کو باپ دادا کی جاگیر، سرکاری خزانے کو مال غنیمت اور ملک و قوم کی مجموعی ترقی کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کہ مغربی ممالک میں ایک عاشق اپنی غیر منکوحہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ مغربی اور مشرقی روایات میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی سربراہ مملکت یا حکومت کا کوئی ذمہ دار فرد غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا تو اسے اپنی ملازمت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑتا، جبکہ ہمارے ہاں جوں ہی کسی شخص کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے جو سہولیات اسے دی جاتی ہیں، شراب و شباب اور کباب بھی ان سہولیات کے لازمی جزو تصور ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت کی کئی مثالیں ایسی ہیں کہ وزیروں کی شراب اور عیاشیوں کے بل سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے، لیکن کسی نے ان کی باز پرس نہ کی۔ ہمارے علم کے مطابق پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فلاں وزیر نے جنسی اور مالی کرپشن کی وجہ سے وزارت چھوڑ دی، بلکہ یہاں پر اگر ایک وزیر کی بدعنوانیوں کا ثبوت ملتا ہے اور عدالت اسے بدعنوان قرار دیتی بھی ہے تو اس کے ہم خیال اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کی وکالت کی ٹھان لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں ہی ہوا کہ راولپنڈی کے ایوب پارک میں اگر ایک وزیر کسی سرکاری ملازمہ کے ساتھ رنگرلیاں بناتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی خبر چھپی تو اس نے اخبار کے ایڈیٹر کو 1 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا، جبکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں جاپان کے سیاسی افق پر سیکس سکینڈل کا شکار ہو کر کئی ممتاز شخصیات کو اپنے سیاسی کیریئر کی قربانی دینا پڑی۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار گیری ہارٹ نامی شخص کو اس وجہ سے دستبردار ہونا پڑا کہ اس کے ایک عورت کے ساتھ جنسی تعلقات تھے، مگر ایک ہمارے لیڈر ہیں کہ عوام اور وطن کے مستقبل کو تاریک کر کے اپنی راتوں کو رنگین بناتے ہیں۔ شفقت رسول اپنی اسی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن میں گیسٹ ہاؤسز کی وبا کیوں کے موضوع پر لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی اچھے ہوٹلوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی شدید کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مارگلاں کی پہاڑیوں کے دامن میں آباد اسلام آباد میں اسلام کے علاوہ اب ہر چیز کی آباد کاری ہو رہی ہے۔ دارالحکومت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر پی ایم سیکٹریٹ اور وزراء کے دفاتر کے سامنے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا اور بعض اوقات کئی دن قیام کرنا پڑتا، مگر ہوٹلوں میں جگہ کی کمی کے علاوہ بہت زیادہ پیسے وصول کیے جاتے، لہٰذا یہ مسافر ان گیسٹ ہاؤسز کا رخ کرتے جہاں پر انہیں ہوٹل سے زیادہ سہولیات بہم پہنچائی جاتی اور دام بھی انتہائی مناسب ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم وطنوں کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں نے بھی ان گیسٹ ہاؤسز کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پر قہبہ خانے، شراب خانے اور جوا خانے کے اڈے اور مجرے کی محفلیں رات گئے تک جاری رہتی تھیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں سیکیورٹی کے علاوہ حکومت کی طرف سے بھی ان پر ایک چیک ہوتا ہے۔ نامعلوم اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز اس چیک سے مبرا کیوں تھے؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان گیسٹ ہاؤسز میں جن لوگوں کے لیے شراب اور شباب کی محفلیں سجتی رہیں، ساگر و مینا حرکت میں آتے رہے اور جن کے لیے جوان اور گرم جسموں کی نمائش منعقد کرائی جاتی رہی، رات بھر بادہ نوشی اور حسن کا کھیل کھیلا جاتا رہا، وہ اتنے بااثر تھے کہ انتظامیہ کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں سردست ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتے ہیں جسے قارئین کی نظر کیا جاتا ہے، جو کہ F7 کی خوبصورت کوٹھیوں میں گھرے ہوئے ایک ریسٹ ہاؤس میں اپریل 1990 میں اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں آباد ایک غیر قانونی گیسٹ ہاؤس میں پیش آیا، جس میں ایک وفاقی وزیر اور ایک وزیر مملکت ملوث تھے۔ ان 2 وزراء کی کار شیطانیوں کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اپریل کی ایک رنگین رات میں کچھ تھرکتے جسم عوام کے مسائل کے بوجھ تلے دبے ان دونوں وزراء کی دل پشوری کے لیے سامان عیش فراہم کر رہے تھے۔ رقص کے ساتھ ساتھ شراب کا دور بھی چل رہا تھا، مگر جب رات زیادہ بھیگ چکی تو دونوں وزراء کے جیالوں میں ٹھن گئی۔ رقاصائیں کم تھیں اور چاہنے والے زیادہ۔ اسی دھندے کو مذکورہ گیسٹ ہاؤس کے مالک کے ساتھ مل کر چلانے والے CIA کے ایک سب انسپیکٹر نے پورے وزیر کا استحقاق مجروح نہ کرتے ہوئے ان کی رات کو رنگین بنانے کا فیصلہ کیا، مگر انہی کے ہم قبیلہ وزیر مملکت کے ہواری جیالوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور پھر گیسٹ ہاؤس میں فائرنگ کی آواز سن کر کوہساروں میں بیٹھی پولیس
موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے 30 بور کا ریوالور تو برآمد کر لیا، مگر وزیروں کی وجہ سے FIR نہ کٹ سکی۔ گیسٹ ہاؤس کے مالک نے اپنے دھندے کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے پولیس کو FIR نہ کاٹنے پر 25,000 روپے کی پیشکش بھی کی۔ پولیس رضامند نہ ہوئی، تاہم یہ معاملہ 10,000 روپے میں طے پایا اور وزیروں کی بجائے کسی اور کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ بہرکیف اس سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا جو ان وزیروں کے لیے لڑکیاں لایا تھا۔ اس طرح دونوں وزراء چلے گئے، تاہم ایک وزیر کو اپنی انگوٹھیاں سنبھالنے میں خاصی محنت کرنا پڑی۔ اسلام آباد کے مسافر خانے، جو کہ اب کہبہ خانوں میں تبدیل ہو چکے تھے، میں عیاشی اور بدکاری اور انتہائی جدید طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں اس دھندے میں پیش ہیں اور مبینہ طور پر بعض فیشنیبل لڑکیاں تو ان گیسٹ ہاؤسز کی آمدنی میں برابر کی حصہ دار بھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مختلف سرکاری اور نیم سرکاری دفتروں، پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرنے والی خوبصورت لڑکیوں اور ہسپتالوں کی نرسوں سے برابر رابطے رکھتی ہیں، اور ایک عام شخص کے لیے ایسی سپلائی کرنے والی عورتوں کی پہچان انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس ملک کی لڑکیاں ویل ڈریس ہونے کے علاوہ بڑی روانی سے انگلش میں بھی گفتگو کر لیتی ہیں۔